بس اللہ رب العزت یہی ہم سے چاہتے ہیں کہ میری بارگاہ میں سب جھکا دو، کیونکہ نمازیں 50 نمازیں تھی. اس کا مطلب کیا تھا کہ میں اس مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ بس میرے آگے جیسے انسان کو کسی سے محبت ہو تو جب اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بس میں یہیں بیٹھا رہوں، بے شک دھوپ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، رات ہے، دن ہے، تو اس کے آگے انسان بیٹھ جاتا ہے، بس دل کہتا ہے میں دیکھتا ہی رہوں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا مطلب یہ تھا کہ میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ یہ میری بارگاہ میں سب جھکا ہی رکھے بس. تو پھر 5 نماز رہے گی بقایا، تو فرمایا کہ جو اس 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا ان کو ثواب انہی 50 نماز کا ملے گا. لیکن ہم اپنا عقیدہ چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم مسلمان، اب ہمیں یہ نہیں پتا ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے. ہم مسلمان ہیں، ایک نماز پڑھیں گے ہمارا کتنا ہمیں اجر ملے گا. ہم مسلمان ہیں، ایک نماز چھوڑ دیں گے تو کتنا ہمیں نقصان ہوگا. پرواہ نہیں کرتے، شوق نہیں ہے، دل میں تڑپ ہی نہیں ہے. گھر آ کے گھر ہی بے نمازی ہے. کتنے دنوں کے بعد کہ اللہ کے گھر میں ایسے بھی گھر ہیں جن گھروں میں صبح سے لے کر شام تک ایک بھی آدمی اللہ کے گھر میں نہیں آتا. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت 5 وقت اپنے گھر میں بلاتا ہے. تو طرح طرح کی مخلوق ہے. فرمایا کہ جو مسجد کا عادی ہو جائے نا جی، مسجد میں جو 5 وقت کا نمازی بن جائے، مسجد کا عادی ہو جائے، فرمایا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ آدمی ایماندار ہے. آسمان سے جو کوئی بلا آتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ مسجد کو آباد کرنے والوں کی برکت سے وہ اوپر سے آئی ہوئی آفت ٹل جاتی ہے. تو میرے بھائی کوشش کرو کہ اللہ کے گھر میں آؤ اور باجماعت نماز کی کوشش کرو. سارے بھی کوشش کرو گا نا بھائی. تو اللہ کے گھر میں آ کر باجماعت، اور آنا کیسے ہے؟ جب اللہ اکبر آواز آ جائے تو سارا کم چھوڑ دو. یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میرا باقی کام سارا چھوٹا، ہر چیز چھوٹی، لیکن تو سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں واقعی تو بڑا ہے، لبیک یا اللہ میں آگے میں حاضر ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہی آدمی تھا گناہ کرتا تھا، یہی آدمی تھا نافرمانی کرتا تھا، دیکھو کیسے میرا آواز سنی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. دیکھو کیسے آ رہا ہے، کیسے مسجد میں آ رہا ہے. جب وہ وضو گھر سے کرتا ہے اور جب مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ایک قدم پہ ایک گناہ معاف اور ایک اس کا درجہ بلند. تو بھائی کریں گے تو الحمدللہ ثواب بھی بہت ملے گا، نہیں کریں گے تو جیسا ثواب بھی اتنا گناہ ہوگا. تو ہمارے جو عقیدے ہیں نا جی، عقیدے ہمیں زیادہ پیسے کا لالچ، اسی پیسے کے چکر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک صحابی تھا، فرمانے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں مالدار بن جاؤں، میری بھیڑ بکری زیادہ ہو جائے، اونٹ گائے وغیرہ یہ زیادہ ہو جائے، دعا کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ دعا ایسی کروائیں کہ یا اللہ مجھے زندگی ایمان کی دے، یا اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ دین تو ہے ہی ہے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے، آپ دو ہاتھ کھڑا کر دیں. اللہ کے نبی نے ہاتھ کھڑے کیے تو اس کی بکریاں اور یہ مال اتنا ہو گیا کہ اس بستی والے لوگ تنگ ہو گئے. اتنا تیرا مال ہو گیا تو وہ بستی سے آگے چلا گیا، پھر اس سے مال زیادہ ہو گیا، پھر آگے چلا گیا، حتیٰ کہ بہت آگے چلا گیا ہو گیا، اتنا اس کے پاس مال ہو گیا. تو پہلے اللہ کے نبی کے پیچھے 5 وقت نماز کی توفیق ملتی تھی جب مال نہیں تھا، پورا مال تھا تو وہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے 5 وقت اللہ کے بارگاہ میں حاضر دیتا تھا. جب اس کو مال کا نشہ ملا، مال کی یہ ہرس ہے اس کے دل میں آنا شروع ہو گئی، دین نکلنا شروع ہو گیا. حتیٰ کہ
ایک نماز چھوٹنی شروع ہوگی، کبھی صبح آیا کبھی شام آیا، ایسے کرتے کرتے وہ 5 وقت نماز سے محروم ہو گیا، حتیٰ کہ پھر صرف جمعے میں آتا جمعے سے محروم ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ زکوٰۃ اکٹھی کرو، زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ لینے کے لیے جب اس کے پاس پہنچے تو جب اس نے دیکھا کہ اتنی میری بکریوں میں سے اتنی یعنی کہ بکریاں بنتی زکوٰۃ، اتنی بھیڑیں اور اتنی اونٹ، راتیوں میں اتنے اونٹ، مال زیادہ تو زکوٰۃ زیادہ صاحب ہے، اتنی گائے، تو کہنے لگا یہ تو زکوٰۃ نہیں، یہ تو کوئی ظلم ہے میرے اوپر، اتنا میں زکوٰۃ دوں۔ حتیٰ کہ علماء سے سنا، اللہ تعالیٰ کو بھی پیش معاف کرے، آخر کار وہ مرتد ہو کے مر گیا۔ کیا وجہ تھی؟ اس دنیا کی چکر میں۔ تو میرے بھائیوں، اگر دنیا بھی ہے اچھی بات ہے، اگر دنیا بھی ہے ساتھ میں دین بھی ہے تو وہ انسان خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال بھی دیا ہے اور دین بھی دیا ہے اور اپنا سر 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے، تو وہ خوش قسمت انسان ہے۔ اگر اس کے پاس مال آ رہا ہے، دین جا رہا ہے، تو اس سے بدترین انسان کوئی نہیں ہے، اس کی آخر بہت گندی ہوگی۔ اس کا جب دنیا سے جانے کا وقت ہوگا تو بڑا ذلیل ہو کر جائے گا۔ اس لیے بھائیوں کہ یہ دنیا میں ہم نے بیٹھنا نہیں ہمیشہ۔ اللہ کے نبی جیسی ہستی میں چلی گئی، تیری میری کیا اوقات ہے؟ کدھر گئے دادے پردادے، نانے پردانے کدھر گئے؟ کتنے یہاں دوست بیٹھے جن کے ماں باپ نے چلے گئے، ہم نے یہاں تھوڑا رہنا ہے، ہم نے بھی جاننا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ساتھ جھکائیں، یا اللہ پچھلے سال میرا یہ حالات تھا، اس سال یا اللہ میرا یہ حال ہے، تیرا کتنا بڑا میرے اوپر کرم ہے، اور زیادہ۔ پہلے 5 وقت کی پابندی تھی، اب تو کیا کر، تہجد میں کھڑا ہو جا، نیندر کو چھوڑ دے، بستر سے الگ ہو جا، اللہ کی بارگاہ میں نیندر بھی آتی۔ فرمایا کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو رات کو تہجد میں اٹھے اور پھر ساتھ اپنی بیوی کو اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ پانی کے چھٹے مارے، پھر دونوں اٹھ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سب جھکا دیں۔ یہ خوش قسمت ہے، اور خوش قسمت وہ بیوی ہے جو رات کو تہجد میں اٹھے، اپنے خامد کو اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھے اس کے چہرے پہ پانی کے چھٹے مارے، پھر وہ بھی اٹھ جائے، پھر دونوں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، یہ خوش قسمت ہے۔ تو اگر مال زیادہ، کاروبار زیادہ ہے تو اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اللہ کی عبادت اتنی زیادہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہفتے میں 1 دن آتے ہیں، اللہ رب اسی سے محروم نہ کر دے۔ تو سارے کوشش کرو گے نا بھائی، 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ خدا کی قسم، جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر گیا، دنیا سے چلا گیا، سمجھ لو کہ اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ اگر نماز کا اہتمام نہیں کر رہا، کیونکہ میں اپنی طرف نہیں بلا کر رہا، اگر قبر کا دوسرا نماز کا اہتمام نہیں کر رہا تو فرمایا کہ یہ قبر کو یہ نہ سمجھو کہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ کیا مطلب؟ یا جنت ہی جنت قبر یا دوزخ ہی دوزخ ہے۔ تو میں جو یہ کہہ رہا میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، اور حدیث کی کتاب میں نے ہاتھ پکڑی ہے۔ تو جتنا اللہ رب العزت رزق دے اتنا اللہ کا شکر ادا کریں، اس رزق میں سے غریبوں کا حصہ نکالیں، بیواؤں کا حصہ نکالیں۔ جب دیکھا پڑوس میں کسی کی خوشی غمی، کسی کو مسئلہ کوئی ہو گیا ہے تو فوراً اپنے مال کا حساب کر، اسی مال میں سے زکوٰۃ عشر نکال، غریب کو دے دو، پھر دیکھ کیا مزے آتے ہیں، پھر لذت دیکھ کہ تیری زندگی میں سکون کیسا ہے۔ اور یہ اللہ کے بینک ہیں، یہ یعنی کہ غریب لوگ جو ہیں
جیسے مالدار سے زکوٰۃ لینے کا حکم ہے، عشر لینے کا حکم ہے، تو یا اللہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا میرے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، زمین ہے، مال، تو یا اللہ میں یہ کہاں میں جمع کراؤں؟ زکوٰۃ میں کس کو دوں؟ میں زکوٰۃ عشر میں کہاں جمع کراؤں؟ فرمایا کہ میرے بینک میں جمع کراؤ۔ یا اللہ تیرے بینک کہاں ہیں؟ یتیم، بیوہ، مسکین، یہ بینک ہے، اس میں جمع کروا دے۔ مرنے کے بعد پھر مزے دیکھ، قبر میں کوئی دری نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے، یہی تیرے دروازے لگیں گے، یہی تیری عشر، یہی تیری زکوٰۃ، یہی تیرا صدقہ دیا ہوا تیری قبر میں دری بھی لگ جائے گی، دروازہ بھی لگ جائے گا، اے سی بھی لگ جائے گا، اور جنت کا باغ بن جائے گا۔ اگر میرے بھائیوں، اگر غریبوں کو حق کھاتے گئے، بیواؤں کو بھی حق کھاتے رہے، تو یتیموں کو حق۔ فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا تو دیکھا کہ ایسے لوگ تھے جن کے پیٹ میں بچھو اور سانپ نظر رہے تھے، سانپ اور بچھو پیٹ میں نظر رہے تھے، اتنا بڑا پیٹ تھا، اس میں وہ کاٹ رہے، کھا رہے۔ آمنہ کے لوگ پوچھا، جبریل یہ کون انسان ہے جن کو اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ یتیموں کا یہی مطلب تھوڑا ہے کہ یتیموں کا ہم زمین دبا لیں گے یا یتیموں کا مال دبا لیں گے، یہ نہیں ہے، یتیموں کا حق ہم کھاتے ہیں، یہی مطلب اس کا۔ تو اس لیے کوشش کرو، اپنے مال کا حساب کرو، اگر عشر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہوگی ہے، تو نکالو غریبوں کا حصہ، نہیں دو گے تو پھر سوچ لو، قبر میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت سے اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے۔ فرمایا کوئی شکاری تھا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شکاری تھا، وہ نکلا شکار کے لیے وہ نکلا، تو اس کو ایک پرندے کی تلاش تھی، فلانا پرندے میں مارنے کے لیے جا رہا ہوں، شکار کے لیے۔ دیکھا تو ایک درخت کے اوپر وہی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پرندہ گھر سے صبح نکلا اپنے بچوں کے لیے، کہیں سے